بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس کی تاریخ کے لیسن نمبر 4 پہ ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نصیر الدین محمد ہمایوں کے متعلق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نصیر الدین ہمایوں کے ابتدائی حالات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کے انتظامی مسائل جو اسے پیش ہوئے اس کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس لکھا ہے کہ جو ہیڈنگ دے دیجئے کہ ولادت نصیر الدین ہمایوں کی ولادت جو ہے وہ 1508 عیسوی میں کابل میں ہوئی۔ اس نے جلد ہی اپنی مختلف زبانوں ترکی، عربی اور فارسی زبان و ادب پر اس نے دسترس حاصل کر لی۔ زبانوں پر عبور اس لائن کی ہیڈنگ ہوگی، اور اسی طرح ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں اسے خاص طور پہ دلچسپی حاصل تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ نصیر الدین ہمایوں کے والد کا نام بابر تھا۔ بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے بھی آگاہی کی طرف توجہ دی، اور اس طرح اس نے دوسرے علوم حاصل کیے۔ ہیڈنگ ہوگی حاکم بدخشاں۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے نصیر الدین ہمایوں کو بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ بدخشاں میں کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی پانی پت کی جنگ۔ پانی پت کی جنگ میں ہمایوں بڑی دلجمعی سے لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری عمارات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں سے نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی کہ لوٹ مار کی ممانعت۔ آگرہ پہنچ کر ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو ہر قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی تخت نشینی۔ بابر کی وفات کے بعد 1530 میں ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اب اس کی انتظامی مسائل کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ انتظامی طور پر ہمایوں کے پیش نظر درج ذیل بنیادی مسائل تھے۔ اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے اس کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے خالی خزانہ، جو کہ آپ کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے۔ حکومت کا خزانہ قریباً خالی تھا۔ بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں میں، فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا۔ اس طرح ہمایوں کو خزانہ خالی ملا۔ سیکنڈ ون ہیڈنگ بنے گی طاقتور اور کمزور حکمران۔ طاقتور اور کمزور حکمران۔ بابر ایک طاقتور حکمران تھا، جبکہ ہمایوں کو ایک کمزور حکمران سمجھا جانے لگا۔ اس وجہ سے سیاسی صورتحال میں تبدیلی آئی۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پہ دیکھیں تو وہ والد کی نصیحت آپ کو ہائی لائٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو آپ بابر کی وصیت ہیڈنگ دیں گے۔ ہمایوں کو اس کے والد یعنی بابر نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کریں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمایوں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مرزا کامران کو کابل اور قندھار کی حکمرانی دی گئی۔ اسی طرح عسکری اور اندال کو دیگر علاقے دیے گئے۔ اسی طرح سلطنت تقسیم ہو گئی۔ جب ہمایوں پر مشکل کا وقت آیا تو اس کے بھائیوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو نیکسٹ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے ہمایوں کی وفات۔ ہمایوں کی وفات 1556 کو ہمایوں دہلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ڈائری نوٹ کر لیں کہ آج آپ نے
ہمایوں کو درپیش انتظامی مسائل کی فہرست لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ آپ کے سامنے یہ انتظامی مسائل کی فہرست ہے اور یہی اس کا آنسر ہے۔ اللہ حافظ۔ اب اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔